بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے مالدار حضرات اور جھوٹی بھرم بازی اوروں پر اپنی جھوٹی بھرم بازی اور برتری کے کینسر میں مبتلا مریضان ملت آج بھی اسراف میں وہ ساری حدیں پار کر رہے ہیں کہ شیطان بھی ان پر ہنستا ہوگا۔ کرونا کال کے بعد مسلم معاشرے میں کچھ شادیاں ایسی بھی دیکھنے میں آئی جن کا بجٹ لاکھوں نہیں کروڑ کے اوپر تھا، اور کچھ شادیاں ماشاءاللہ بتوفیق اللہ کھجور پر بھی ہوئی۔ جن کو اللہ نے کچھ نوازا ہے، آئے دن وہ کسی نہ کسی رسم و رواج میں صرف لوگوں کی خوشی کے لیے پیسہ پانی کی طرح بہا دیتے ہیں۔ دراصل یہ سب کر کے ہم اپنے نبی پاک علیہ السلام کی تعلیم، سنت و شعار کا مذاق اور تماشا بناتے ہیں، پھر غیروں میں ہم میں کوئی فرق نہیں رہ پاتا، بلکہ ان کو ہم پر ہنسنے اور ان کے اسلام میں داخلے کا ہم خود ہی دروازہ بند کر دیتے ہیں۔ دوستوں اور بزرگوں، ماہ مبارک آ رہا ہے۔ ایک کو 70 گناہ کے لالچ یا ریاکاری میں ہمارے متمول مالدار حضرات کا اپنے غریب بھائیوں کے ساتھ سلوک دیکھیں کہ کس طرح وہ ایک تھیلا اناج، معمولی دودھ اور کچھ میوے کے لیے گھنٹوں ان غریبوں کو صبح سے دھوپ سر پر آنے تک دکانوں، آفسوں اور گھروں کے باہر کھڑا کرتے ہیں۔ بڑی بوڑھی عورتیں حسرت و یاس کی مجسم تصویر بنی تھک تھک کر اٹھتی بیٹھتی ہیں۔ کیا یہ اللہ کے مجبور بندوں کی توہین اور تحقیر نہیں؟ انہیں شرم نہیں آتی؟ مدارس کے سفراء کو بحالت روزہ دوڑانا، چکرے لگوانا، جن میں کچھ تو شیخ الحدیث جیسے مرتبے پر فائز حضرات تک شامل ہوتے ہیں۔ ذرا سوچئے، ایسے بدبختوں کو اللہ ثواب دے گا یا عذاب، جو اس کے کمزور لاچار بندوں کے ساتھ بدسلوکی کو روا رکھتے ہیں۔ ہم محض اپنے ذوم و انا کے پندار میں اپنے غریب رشتہ داروں کو منہ نہیں لگاتے۔ صلہ رحمی جیسی سعادت سے محروم لگتا ہے، اگر پوچھ لیا تو کہیں بارات گلے نہ پڑ جائے۔ بیوہ بہن کے گھر کی چھت ٹپکتی ہے، گرمی اور بارش جن کے لیے سخت آزمائش بھرے دن ہوتے ہیں۔ بارش میں پوری فیملی رات بھر سکڑ کر بیٹھی رہتی ہے، گرمی میں ٹین کی چھت جلتی ہے، چھتوں کو درست کرواتے، مگر چونکہ مانگا نہیں اس لیے دیا نہیں۔ ایک غریب بھائی سود در سود قرض میں ڈوبا ہوا ہے، مختلف بیماریوں اور ڈپریشن میں مبتلا ہے، علاج معالجے کے لیے پیسے نہیں، تڑپ اور ترس کر اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے۔ ہم اپنی دنیا میں مست و مگن، حج پر حج، عمرہ پر عمرہ، اولیاء اللہ کی زیارت گاہوں کے لیے تفریحاً نکل پڑتے ہیں۔ کسی غریب کو عزت دینا یہ ہماری شان، مقام اور معیار کے مرتبے کے خلاف عمل ہے۔ بجائے اس کے کہ ہم اپنے عزیزوں قریبوں کی خبرگیری کرتے اور از خود پہنچ کر دیکھتے کہ وہ کس حال میں ہیں، کسی یتیم بیوہ کا سہارا بنتے، کسی کی گھر کی آبرو کو عزت کے ساتھ وداع کرنے کی سعادت پا کر خدا کی رضا حاصل کرتے، علم کی نشر و اشاعت کرنے والے بے لوث خادمین دین کی مدد کرتے، ان کی دعائیں لے کر اپنی قبر اور آخرت سنوارتے، نوجوانوں کو روزگار سے جوڑتے، کوئی کاروبار کھول کر دیتے، دھتکارے گھروں سے نکالے گئے بزرگوں کے لیے کوئی پناہ گاہ بناتے۔ ہمارا پڑوسی ننگا بھوکا، ہمارے معاشرے کی بہن بیٹیاں پھٹے حال، بھیک مانگنے، عزت آبرو کا سودا کرنے پر مجبور، غیروں کے ساتھ بھاگنے، ساتھ پھیرے لینے، خودکشی کرنے پر آمادہ، لیکن ہماری غیرت پر معمولی آنچ تک نہیں آتی، ہمیں کوئی مطلب نہیں۔ آج ایک 80 سالہ سفید ریش دراز پھٹے حال بزرگ کو دیکھا جو گھر گھر جا کر بھیک مانگ رہا تھا۔ خاندان کے خاندان شورش زدہ کشمیر سے نکل کر سردی، گرمی، بارش کی پرواہ کیے بغیر شہر کے مختلف علاقوں میں بچوں سمیت خانہ بدوشوں کی طرح پڑے ہیں۔ ان کی یتیم بچیاں غیروں کے اداروں میں زیر کفالت، جن کی صبح مشرکانہ عقائد رسم و رواج سے ہوتی ہے، ہمیں کوئی درد اور احساس نہیں۔ یتیموں اور مسکینوں کے لیے ہمارے پاس کوئی کفالتی ادارہ نہیں۔ دوستوں اور بزرگوں، ہمارے معاشرے کا بگاڑ اور حال اس لیے ہے
کہ ہمارے سماج کا کریم، اعلیٰ تعلیم یافتہ اور خود کو دانشوری کی معراج پہ سمجھنے والا یہ طبقہ آج ہر طرح کی ذمہ داریوں سے بیگانہ صرف اس لیے بنا ہوا ہے کہ وہ دین اسلام کی صحیح تعلیم و تربیت سے محروم، دنیا پرستی ہی اس کا نظریہ، مزاج اور معیار بن چکا ہے۔ سماج میں ناک اونچی رہے، ریاکاری کا طلسم نہ ٹوٹے، خود غرضی و خود ستائی کے لیے منہیات و منکرات کی جس راہ سے گزرنا پڑے، حق تلفی، دل آزاری، حرام خوری، خدا کی ناراضگی، کوئی پرواہ نہیں، بجائے اس کے کہ قناعت و کفایت شعاری کے ذریعے انسانی ہمدردی، اپنوں اور غیروں سے محبت، انصاف، احسان، احساس اور اخلاق جیسے اعلیٰ اقدار کی بحالی سے خالق ارض و سما کی رضامندی، قبر، حشر، پلصراط، جنت و دوزخ کی فکر، رسول معظم کے ہاتھوں جام کوثر پینے کی سعادت حاصل کی جاتی، جس کے لیے قرآن کو سیکھنے، سمجھنے، پڑھنے کی ہمارے اعلیٰ طبقے کو سخت ترین ضرورت ہے۔ افسوس مگر انہیں فرصت نہیں۔ اللہ ہم سب کو ہدایت سے سرفراز فرمائے، آمین ثم آمین۔